فضائل غزوہ بدر قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ سامعین کرام، غزوہ بدر غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس جنگ میں بذات خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے ہو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کا سب سے پہلا معرکہ کفار قریش اور صحابہ کرام کے درمیان وہ بدر کے مقام میں واقع ہوئے۔ بدر جو ہے نا، یہ ایک کنویں کا نام ہے بدر، اور یہ مدینہ المنورہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ المنورہ اور حرم شریف کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے کلام مجید فرقان حمید میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدد کی، اللہ نے تمہاری مدد کی، بِبَدْرٍ بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تم کمزور تھے۔ افراد کی حساب سے جنگی جو اسباب ہیں، آلات ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ ہم سب کو شاکرین بندوں میں شمار فرمائیں۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا جو شکر ہے، یہ عظیم نعمت ہیں، دولت ہیں۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں پہ راضی ہو۔ تو یہ معرکہ بدر کے مقام پہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ مشرکین مکہ کی تعداد تھی 1000۔ ان کے ساتھ 100 گھوڑے، 700 اونٹ، تقریباً تلواریں، زریں۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد 313۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے اور کفار کے پاس 100 گھوڑے۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ، کفار مکہ قریش کے پاس 700 اونٹ۔ ان کی تعداد 1000، مسلمانوں کی تعداد 313۔ ان کی جو سپہ سالار تھی ابو جہل، مسلمانوں کی سپہ سالار محمد مصطفیٰ۔ لیکن مسلمانوں نے، اور اللہ نے کلام مجید فرقان حمید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی بدر کے مقام پہ جا کر، الہی یہ چند لوگ ہیں 313 کی تعداد میں، اگر آج یہ نامراد اور ناکام ہو جائیں، الہی زمین پہ کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ الہی صحابہ کی اور مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما۔ تو اللہ رب العزت نے کلام مجید میں فرمایا استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ رب العزت نے جنگ بدر میں صحابہ کرام کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا۔ ایک جگہ 1000 تعداد ہے، دوسری جگہ 3000 ہے، تیسری جگہ 5000۔
لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو گردن سے، جس کا گردن کاٹا ہوا تھا کفار مشرکین کا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے نے اس کی گردن کو اڑایا ہے، باقاعدہ طور پہ انہوں نے جنگ میں بھی حصہ لیا تھا۔ اب دیکھیے ان کے سردار وہ ابو جہل تھے۔ ابو جہل کو معاذ اور معوذ نے واصل جہنم کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود نے بعد میں ان کا سر کاٹ دیا۔ اب موجودہ وقت میں مسلمان، اس طرح حدیث میں آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ سے ایک زمانہ آنے والا ہے، کافر مسلمانوں کو چن چن کر ماریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پلیٹ ہوتے ہیں نا، پلیٹ، بندے کے سامنے جس طرف سے وہ لقمہ اٹھاتے ہیں، دائیں بائیں درمیان سے، یہ کافر مسلمانوں کو تمام دنیا میں چن چن کر ماریں گے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کم ہوں گے اس وقت؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہوں گے، جو سمندر جاتے ہیں اس کی آگے جو جاگ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ لیکن مسلمانوں کی کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، فرمایا کہ دنیا کی محبت، ڈالر ہیں، بینک بیلنس ہیں، ہر بندہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کریں گے، جھوٹ ہے، قسم ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہیں، سود ہیں، جوا ہے، شراب ہے۔ ایک تو دنیا کی محبت مسلمانوں کے دلوں کے اندر، آپ اگر ہم غور کریں، مطالعہ کریں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری جیب میں پیسے آ جائیں، حرام طریقے سے یا حلال سے نہ کہ جا، وہ آخرت میں حساب کتاب کریں گے، جی پیسے آنے دوں۔ مسلمانوں کی جو دوسری کمزوری ہوگی وہ کراہیت الموت، جہاد کو برا سمجھیں گے۔ جہاد کے جس راستے پہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ احد میں شہید ہو گئے، تو آج بھی مسلمان بہت زیادہ ہیں، مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد کی ضرورتیں ہیں، اور جہاد یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفسی نفیس 27 غزوات شرکت کی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دندان مبارک شہید ہو گئے، تو غزوہ بدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی، صحابہ میں کی خصیت، صحابہ میں توکل علی اللہ، جس کام کا ارادہ کرتے بسم اللہ، اللہ پر توکل۔ دوسری نمبر پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اوپر ان کو یقین تھا کہ حبیب نے دعا کیا، اللہ نے قبول کر لیا، ہم انشاءاللہ فاتح ہوں گے۔ قرآن میں ان صلاتک سکن لہم، اے میرے حبیب آپ کی دعا اس میں صحابہ کی دل کی تسکین ہے، یہ مطمئن، جب آپ دعا فرماتے تھے یہ مطمئن ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ صحابہ میں قیادت، جنگ میں سب سے بڑی چیز ہے قیادت۔ جنگی بدر کی جو قیادت کر رہے تھے خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود، اس میں جو ہے نا پیغمبر اسلام جنرل تھے۔ چوتھی نمبر پہ نظم و ضبط، ترتیب، جہاد کو سبمندی کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، اور پانچوں جو چیز ہے وہ شورائی نظام ہے، شورا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا،
صحابہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، قریش کا قافلہ آ رہا تھا، چونکہ وہاں بھی انہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا تھا، قریش مکہ نہیں، مسلمان اس کا بدلہ لینے کے لیے باہر آئے تھے ان کے قافلے، تو اس لیے مسلمان 313 باہر آئے تھے، جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ نظم و ضبط ہے، ترتیب اور شورا، صحابہ کے ساتھ مشورہ کرنا۔ جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے 313 کو 1000 پر فتح دی۔
تاریخ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے 70 اونٹ تھے. کتنے اونٹ؟ 70. مدینہ سے بدر کی میدان کی طرف جب جا رہے تھے تو ایک اونٹ کے اوپر کئی صحابہ باری باری پہ سوار ہوتے، کیونکہ راستہ. اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ اور حرم شریف نصیب فرمائے. مدینہ منورہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل ایمان کو کھینچتا ہے، اور اہل ایمان جب مدینہ سے نکلتے ہیں اس طرح تڑپتے ہیں جس طرح مچھلی پانی سے باہر ہو کر تڑپتا ہے. ایمان کو، اہل ایمان کو کھینچتے ہیں. اور جو گئے ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، وہ وہاں پہ جا کر ہی اس درد کو، مدینہ المنورہ کی درد کو محسوس کرتے ہیں کہ واقعی طور پر حبیب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیار ہیں. مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی. کافر تعداد میں 1000 تھے، 70 مردار ہو گئے. کتنے مردار ہو گئے؟ 70 قیدی ہو گئے. باقی کتنے رہیں گے؟ 840 860 رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ 860. 860 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. جو 70 قیدی تھے اس میں سے بعض نے فدیہ دیا اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے. بعض کے پاس پیسہ نہیں تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان جو بچے ہیں ان کو تعلیم سکھاؤ. وہ اسلام کا علم نہیں تھا، کیونکہ اسلام کا علم تو مسلمانوں کے پاس تھا. وہ تو یہود و نصارہ مشرکین تھے. تو غرض یہ ہے کہ اللہ نے پہلے معرکے میں جو عظیم معرکہ تھا اس میں ابتدائی مرحلے میں علی رضی اللہ تعالی عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارزہ کے لیے نکلے. ابتدائی مرحلے میں ان کے بڑے جو عتبہ، شیبہ، ان کے سر کو جنب انہیں قلم کر دیے. تو غرض یہ ہے آج بھی صرف مسلمان متحد ہو جائیں. مسلمانوں کے پاس تمام خزانے مسلمانوں کے پاس ہیں، معدنیات ہیں. اب دیکھیں اپنائیں ارمز جو ایران نے بند کر دیا، آپ یورپی یونین کی چیخیں نکلی گی. تمام دنیا کی جو سپلائی ہے، تیل ہے، گیس ہیں، ابنائے ہرمز سے جاتی ہیں. یہ اہم چوکی ہیں. اور دعا گو ہیں کہ اللہ، آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ جو ٹرمپ ہیں انہوں نے کل تمام جو پادری ہیں امریکہ کے ان کو بلایا تھا صدر ہاؤس میں، اور تمام پادریوں نے ٹرمپ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور ان کے لیے دعا کی. غرض کیا ہے کہ یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ ہے. یہ ایٹمی نیوکلیئر جو پاور ختم کرانا یا ایسی میزائل بنانا کہ وہ کفار کو نشانہ کرے، نہیں نہیں نہیں. یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. اللہ ہم سب کو مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں. سامعین کرام، ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے کا دوسرا عشر ہے. آج تقریباً 16واں روزہ ہے. ہفتہ اتوار پیر منگل کو تقریباً 20واں رمضان بنتا ہے. تو 20ویں رمضان کو اعتکاف کی مسائل جو ہیں وہ ضروری ہے کہ چند ایک ہم مسائل بیان کریں. سامعین کرام،
حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کو روزانہ ایک حج کا ثواب ان کے عمل نامے میں درج کیا جاتا ہے. یعنی رمضان کے مہینے کی آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. اور اعتکاف کی جو ہے نا قسمیں بھی 3 ہیں. ایک واجب ہے، ایک سنت ہے اور ایک نفل ہے. واجب اعتکاف یہ ہے کہ بندہ نظر مانے، منت مانے کہ میں 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے میں اعتکاف کروں گا، تو ان کے اوپر یہ واجب ہو گیا، ان کا کرنا لازمی ہے. نہ کرنے کی صورت میں وہ گناہگار ہوگا. دوسرے نمبر پہ سنت اعتکاف. سنت اعتکاف یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مرد اور عورتوں کے لیے معتکف میں داخل ہونا. عورتیں جہاں پر عبادت کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، تو وہاں پہ پردہ قنات لگا کے تو 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز کی فوراً بعد اور غروب آفتاب سے پہلے مرد الحمدللہ اس مسجد میں محمد عبداللہ صاحب 20 دن کے لیے انہوں نے 10 دن کا نفلی اعتکاف ہے اور 10 دن کا انہوں نے سنت اعتکاف کا. پیچھے وہ جو خیمہ ہے ہم نے لگایا ہوا ہے، تو ایک بندہ اب تک جو ہے نا وہ 20 دن کے اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے. اللہ ان کی سعی اور اعتکاف اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائیں. سنت اعتکاف 20ویں رمضان کو عصر کی نماز کی فوراً بعد غروب آفتاب سے پہلے مرد اور عورت کو معتکف میں داخل ہونا اور دعا کرنا کہ الہی میں نے سنت اعتکاف کا ارادہ کیا ہے، میری طرف سے الہی اس کو آسان فرما اور قبول فرما. ایک ہے نفل اعتکاف. نفل اعتکاف 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے. حدیث میں ہے نا کہ جس نے 1 گھنٹے کے لیے اعتکاف کیا یا 1 دن کا، تو اللہ رب العزت اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کی مابین 3 خندقیں ڈالے گا، فاصلہ پیدا کرے گا. جو 1 خندق کا جو فاصلہ ہے مشرق سے مغرب تک، آپ خود اندازہ لگائیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جس نے سنت اعتکاف کیا تو ان کو 2 مقبول حج اور عمروں کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا. اور شیخ حسن بصری تابعی ہے رحمت اللہ تعالی، وہ نقل کرتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کو روزانہ 1 حج کا ثواب ان کے عمل نامے میں درج کیا جائے گا. اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد ہے رضائی الہی، یعنی رب کو راضی کرنا. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل مہینے کا اعتکاف فرمایا. جو پہلے 10 دن مکمل ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترکی خیمے، حدیث میں ترکی خیمے کا ذکر آیا ہے، وہ خاص جس طرح ترکی احرام ہوتا ہے اس طرح ترکی خیمہ اس وقت مشہور تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر آ گئے، صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ بھی ساتھ تھے، ہم نے اعتکاف کیا 10 دن کا اس لیے کہ ہم میں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے،
کیا نصیب ہو جائیں. لیکن جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائیں کہ اے میرے حبیب، اللہ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر پہلی 10 دنوں میں نہیں ہے. پھر حضور علیہ السلام نے دوبارہ 10ویں رمضان کو اعتکاف کا نیت کر لیا. 20ویں رمضان کو دوبارہ حضور علیہ السلام خیمے سے باہر آ گئے اور صحابہ سے فرمایا کہ ہم نے اعتکاف کیا 10ویں سے 20ویں روزے تک اس نیت سے کہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائیں. لیکن جبرائیل امین علیہ السلام آگے کہ اے میرے حبیب، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشر میں ہے، آخری عشر تاکرات میں ہے. 21 23 25 27 29 یہ تاکراتیں ہیں. اور بخاری شریف کی حدیث ہے جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے. یہ اناؤنسمنٹ ہونا تھا کہ لیلۃ القدر فلاں دن ہے، 21 ہیں یا 23 ہیں 25 ہیں. 2 بندوں کے مابین جھگڑا ہو گیا، لڑائی. جبرائیل امین علیہ السلام واپس چلے گئے، اس حکم کو واپس لے کر گئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے بتانے کے لیے، لیکن فلاں کے مابین لڑائی ہو گئی. لڑائی کی وجہ سے اللہ نے اس حکم کو واپس بلایا. تو لیلۃ القدر کی آخری 10 راتوں میں حکمت یہ ہے کہ لوگ جو ہے زیادہ عبادت کریں، ہر رات کو شب بیداری کریں، صلاۃ تسبیح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار. تو جو لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کی حدود سے باہر نہ نکلیں، نہ نماز جنازہ کے لیے جا سکتے ہیں، نہ مریض کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں. اگر نماز جنازہ کے لیے گئے تب بھی ان کا اعتکاف جو ہے فاسد ہو جائے گا. اگر مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تب بھی ان کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. کن چیزوں کے لیے باہر جا سکتے ہیں؟ نمبر 1 فرض غسل. اگر معتکف کے اوپر غسل فرض ہو گیا بشری کی تقاضے کے مطابق تو فرض غسل کے لیے یہ مسجد سے باہر جا کر غسل کر سکتے ہیں. نمبر 2 قضائے حاجت. قضائے حاجت کے لیے جا سکتے ہیں. وضو خانہ اگر مسجد سے باہر ہیں، ہاں عام گرمی کے موسم میں اکثر جو ہیں اعتکاف والے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ہاں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر غسل فرض نہیں تھا ویسے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جس وقت بھی اعتکاف والے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو ان کا اعتکاف فاسد ہو گیا. اب دیکھیے حضور علیہ السلام کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے اعتکاف، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں لگاتار 10 سال اعتکاف کا اہتمام فرمایا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. اس سے بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی کہ عقائد و جہان خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہ اعتکاف کا اہتمام فرماتے ہیں. لیکن گرمی کے موسم میں حضور علیہ السلام اعتکاف فرماتے ہیں.
تو بخاری شریف کی حدیث میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر کی دھلائی کے لیے مسجد نبوی اور جو حجرہ مبارک ہیں، مسجد نبوی اور جو حجرہ مبارک ہے جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک اندر کراتے جو کھڑکی ہوتی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا برتن میں پانی دیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، لیکن مسجد کی حدود سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نہیں نکلتے۔ ہاں اگر ایسی جگہ ہے، کھڑکی ہے، قریب وضوخانہ ہے، تو اعتکاف کرنے والے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرانے کے لیے سر کے اوپر جو ہے پانی وہ ڈال سکتے ہیں، لیکن غسل کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جس وقت بھی وہ نکلتا ہے ان کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔